بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور محض اسی کی عنایت سے گزشتہ چند جمعوں سے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ اور آپ کی سیرت طیبہ پر کچھ روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ گزشتہ جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے، ساتھ ہی ساتھ ان کی مزاجی خصوصیات جو تھیں ان کا بھی کچھ ضمناً تذکرہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت کے جو کارنامے رہے ہیں ان کارناموں پر بات کرنی شروع کی گئی۔ دو تین کارنامے آپ کے سامنے بیان کیے گئے جو ایسے کارنامے تھے کہ اگر ان کو وقت پر نہ کیا جاتا تو یقیناً یہ ملت منتشر ہو چکی ہوتی۔ سب سے پہلا کارنامہ میں ضمناً یا مختصراً تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کا اعادہ کر دوں تاکہ بات مستحضر ہو جائے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ کرام کی جماعت جو حواس باختہ ہو چکی تھی اور اعصابی طور پر بالکل ہی تقریباً ٹوٹ چکی تھی، اس وقت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ شخصیت تھی جس نے اس حواس باختہ جماعت کو نہ صرف یہ کہ حوصلہ اور عزم دیا بلکہ ملت کو اس وقت منتشر ہونے سے بچایا۔ آپ جانتے ہیں تفصیلاً ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت مبارکہ کی رحلت کی خبر سن کر صحابہ کرام جس طرح سے سراسیمہ ہو گئے تھے، رونے لگ گئے تھے، مسجد میں ایک ہو کا عالم ہو گیا تھا اور باتیں کچھ سے کچھ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ وقت تھا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ممبر پر چڑھ کر خطاب فرمایا تھا اور اس میں قرآن کی آیت کے ذریعے سے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ ملت اور یہ امت آخری امت ہے اور قیامت کی صبح تک برقرار رہنے کے لیے اس امت کو پیدا کیا گیا ہے۔ نبی کا جو مشن تھا نبی پورا کر چکے، اب اس مشن کو پورا کرنا جو باقی ہے اس امت کا کام ہے۔ آپ نے خطبہ ممبر پر چڑھ کر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، کہ محمد بھی محض ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء اور رسول گزر چکے ہیں، تو کیا کبھی ایسا ہو کہ محمد قتل کر دیے جائیں یا اپنی طبعی موت پا چکے تو کیا تم اپنے پیروں پر الٹے پھر جاؤ گے؟
اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، کان کھول کر سن لے کہ جو محمد کی عبادت کرتے تھے محمد اب اس دنیا میں نہیں رہے، ہاں اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس وقت حوصلہ دیا۔ دوسرا کارنامہ جو سیدنا ابو بکر صدیق کی حیات مبارکہ میں زرین حروف سے لکھا گیا اور لکھا جائے گا اور قیامت کی صبح تک روشن و تابناک رہے گا، وہ کارنامہ یہ کہ رحلت نبوی کے بعد چند مصلحتوں کی وجہ سے انصار صحابہ نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس وقت پہلا کام یہ ہے کہ فوراً مدینہ کی عمارت کی باغ و ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی جائے، چونکہ وہ مدینہ کے رہنے والے تھے، اس کے نیٹیو تھے اور وہیں کے باشندے تھے، تو وہ یہ شاید سمجھتے تھے کہ اس باغ ڈور کو زیادہ احسن طریقے سے اور بہتر طریقے سے سنبھال سکیں گے۔ لیکن ابو بکر صدیق کی وہ دوررس نگاہ تھی، وہ ان کی بصیرت تھی اور ان کی فراست تھی، اور خلیفہ اول کی وہ ذکی الحس طبیعت تھی جس نے اس وقت اس بات کو بھانپ لیا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جس کو انصار ایسے سمجھ رہے ہیں، اور انہوں نے اس وقت اپنی عقل مندی سے اور دور اندیشی سے خلافت کے مسئلے کی جو یکسوئی کی تھی، آپ یقین مانیے کہ اگر اس وقت بر وقت وہ معاملے کی یکسوئی نہ کی جاتی تو شاید آج میں اور آپ اللہ کے محبوب نام کے نام لیوا نہ رہتے۔ چاروں طرف سے دشمنان دین انتظار میں تھے کہ کب پل پڑے، لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ابو بکر میں مزاج پیدا کیا اس وقت جیسی صلاحیت کی ضرورت تھی، حضرت ابو بکر نے ان صلاحیتوں کا اپنے اندر سے اظہار کیا اور اٹھنے والے تمام خدشات، امکانات، فتنوں سب کا سدباب کیا۔ تیسرا کارنامہ جس پر گزشتہ جمعہ بات ہو رہی تھی وہ تھا لشکر اسامہ کی روانگی، اس کا پس منظر، اس کی تیاری، یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ لشکر اسامہ کی تیاری کس نے کروائی تھی؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے صفر 11 ہجری میں آپ نے فلسطین اور بلقا کے علاقے میں جو رومی سلطنت کا دائرہ تھا وہاں پر اسلامی لشکر بھیجنے کا طے کیا تھا، اور اس کے لیے آپ نے لشکر تیار کر دیا۔ حضرت اسامہ بن زید کو اس کا امیر مقرر فرما دیا، اس وقت بھی جب میرے اور آپ کے آقا حیات تھے اور آپ نے یہ لشکر ترتیب دیا تھا۔ صحابہ میں کچھ باتیں اٹھ آئی تھی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسامہ تو بہت نوجوان ہے اور کم تجربہ کار ہے، جہاں دیدہ نہیں ہے، اور یہ لشکر ایسا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول نے بڑے بڑے صحابہ کو شامل کروایا ہے، تو اگر عمارت کی ذمہ داری اسامہ کے علاوہ کسی اور کو دی جائے تو زیادہ بہتر ہوگی۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش مبارک تک پہنچی اور آپ کے کان تک پہنچی تو آپ بہت ناراض ہوئے، ممبر پر چڑھیں اور آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ کہا کہ اللہ کی قسم اس سے پہلے بھی میں نے ایک لشکر ترتیب دیا تھا اور اس لشکر کا امیر میں نے زید بن حارثہ کو منتخب کیا تھا، اور اس وقت بھی آپ لوگوں نے یہ آوازیں اٹھائی تھی کہ زید عمارت کے مستحق نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ زید عمارت کے حقدار تھے، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ پوری انسانیت میں مجھے زید سب سے زیادہ محبوب۔ اور اس وقت جب میں نے اسامہ کے لشکر کو ترتیب دیا ہے تو بعض لوگ پھر کہنے لگے ہیں کہ اسامہ ناتجربہ کار ہے، عمارت کے حقدار نہیں ہے، تو کان کھول کر سن لے، اللہ کی قسم اسامہ عمارت کے مستحق ہے، اور اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے اسامہ ہے، اسامہ سے مجھے سب سے زیادہ محبت۔ حضرت اسامہ اللہ کے رسول کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے صاحبزادے تھے۔ بہرحال یہ پوری کچھ باتیں میں گزشتہ جمعے بیان کر چکا ہوں۔ اب منظر ذرا دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں، انصار نے خلافت کے معاملے کے مسئلے کو چھیڑ دیا ہے،
وہ مسئلہ سنگین تھا، ابو بکر نے اس کو قابو میں کیا رضی اللہ عنہ۔ صحابہ ابھی غم سے باہر نہیں آئے، مدینے کے اندر ہر گھر ماتم کدا بنا ہوا ہے۔ کون سا گھر ہوگا جہاں پر ماتم نہیں ہوگا؟ کیا صحابہ سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ کہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی محب رسول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ عالم دیکھیے کیا ہے۔ اور جیسے ہی آپ کی رحلت کی خبر اطراف میں پہنچی، وہ سارے قبائل جو حال حال میں مدینے کی ریاست کے استحکام کو دیکھ کر وفود کی شکل میں آ کر خالی اطاعت تسلیم کر رہے تھے، صرف اطاعت تسلیم کر رہے تھے، وہ آپ کی رحلت کی خبر سن کر مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ قرآن میں بھی اس کا ضمناً تذکرہ ہے۔ اصل میں لوگ مدینے کی نوخیز ریاست کو جب مستحکم ہونا دیکھنا شروع کر دیے تو اطاعت کے لیے آنے لگے۔ قرآن میں کہا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ دیہاتی، یہ اطراف کے لوگ، یہ وفود کی شکل میں جو لوگ آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ان سے کہو کہ ایمان لائے کا لفظ نہ کہو، کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر دی۔ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، نہ صحبت کما حقہ پائی ہے، نہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے، اطاعت کو قبول کیا ہے۔ تو جو رحلت نبوی کی خبر سن کر حال حال میں ریسنٹلی جو وفود آ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تھے، وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ نفاق کا بازار مدینے کے اندر گرم ہو گیا۔ یہود و نصارہ کے جو قبائل آباد تھے وہ بغلے بجانے لگ گئے، اور اطراف کی جو حکومتیں تھیں وہ للچائی ہوئی نگاہ سے مدینے کی ریاست کو دیکھ رہی۔ امام طبرانی نے حضرت عائشہ کی روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رحلت نبوی کے بعد مدینے کی نوخیز ریاست اور صحابہ کی حالت ایسے ہو گئی تھی جیسے سخت بارش کی رات میں ایک بھیگی بکری کی حالت بھیڑیوں اور درندوں کے بیچ میں ہوتی ہے، ایسی حالت ہو گئی تھی۔ یہ میں نے منظر دوبارہ آپ کے سامنے رکھا۔ وفات نبوی کو 3 دن ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق ایک شخص کو بلاتے ہیں جو بانگی ہوتا ہے، بانگی سمجھتا ہے نا، جو اعلان کے لیے پھرتے ہیں۔ ہمارے پاس ناندیڑ شہر میں سسٹم نہیں ہے، آج بھی مالیگاؤں میں کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں پر جو ہے بانگی طے ہے، بانگی مالیگاؤں میں اس کو دے دیتے، اس کے پاس ایک مائک ہوتا ہے، پیچھے ایک اسپیکر کا ڈبہ ہوتا ہے، اور وہ پورے شہر میں اعلان کرتے پھرتا ہے کہ فلاں مقادم اور فلاں کے بھائی، فلاں کے والی، جیسے ہمارے پاس مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو بانگی ہوتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے وہ بانگی کو بلایا اور کہا کہ اعلان کر دو کہ کل اسامہ کا لشکر روانہ ہو جائے گا۔ حضرت اسامہ کے لشکر کو اللہ کے رسول نے ترتیب دیا تھا، اور آپ کی وفات سے 2 دن پہلے تک لشکر اسامہ کی تیاری مکمل ہو چکی تھی، اور وفات سے 2 دن پہلے ان کو نکلنے کا حکم ہو چکا تھا۔ مقام جرف تک جو مدینے سے 5-7 کلومیٹر کی دوری پر ہیں، یہ قافلہ پہنچ چکا تھا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ جیسے ہی اس قافلے کو یہ خبر ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت سخت ناساز ہو گئی ہے، تو وہ قافلہ مقام جرف پر رک گیا، وہاں سے آگے نہیں بڑھا۔ 2 دن تک مقام جرف میں رہا طبیعت ناساز رہنے کی وجہ سے۔ 2 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشیت ایزدی سے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی۔ جیسے ہی اس قافلے کو خبر لگی کہ اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں، وہ قافلہ پورا کی پورا مدینہ واپس آ گئے۔ کس کو آ رہا ہوگا کہ آقا کی رحلت کی خبر سنیں اور پھر وہیں پر رکے رہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ صحابہ تو اپنی جانوں کو فدا کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول کی رحلت کی خبر سنی، وہ پورا قافلہ، وہ پورا لشکر واپس آ گیا مدینے میں۔ اور مدینے میں عالم کیا ہے، اس کی منظر کشی میں نے کی۔ نفاق پھیل گیا،
نئے نئے قبائل جو صرف مدینے کی ابھرتی ہوئی ریاست کے استحکام کو دیکھ کر اطاعت قبول کرنے آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ ہنگامہ مچ رہا ہے، شور ہو رہا ہے، لوگ کہہ رہے اب زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نئے نئے لوگ ہیں کہہ رہے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف نماز پڑھیں گے۔ کوئی کہیں سے کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کی وفات کے 2 دن بعد بانگی کو بلا کر کہتے ہیں اعلان کرو کہ اسامہ کا لشکر روانگی کی تیاری کرے۔ اللہ اکبر! ذرا سوچیں آپ، بہت لمبا چلے گئے موضوع۔ لشکر اسامہ کی جو حکمتیں ہیں اور اس کے جو دروس ہیں اور اس کی جو عبرتیں ہیں اور اس سے جو نصائح اور اسباق ملتے ہیں، سبحان اللہ! اگر یہی ایک واقعہ اس واقعے کے نتیجے میں نکلنے والے اسباق ہیں، امت ان اسباق پر غور کر لے، چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے شاید، لیکن اس ملک میں جن حالات سے ہم دوچار ہیں، ان حالات میں امت کو نہ صرف استحکام کے لیے بلکہ استحکام سے اوپر اٹھ کر اس کے دائرے کو اور اس کے استحکام کو سیاسی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، اقتدار کے لحاظ پر سے بھی اس ملک میں مستحکم ہونے کے لیے اس واقعے میں کئی اسباق اللہ کی اگر توفیق شامل حال رہی تو گاہے بگاہے اس کا یہاں پر ذکر ہوتا رہے گا۔ اعلان ہوا، صحابہ میں ہلچل مچ گئی، بڑے بڑے صحابہ کہنے لگے یہ کیا ہو گیا بڑے میاں کو؟ چاروں طرف سے دشمن نظریں لگائے بیٹھے ہیں، ارتداد کی لہر چل پڑی ہے، مدینے کے اندر رہنے والے یہودی اور نصارہ وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں، لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہے مدینے میں مسلمان بس وہی تو کل امت ہے۔ اور ایسے حالت میں مدینے کی فوج کو مدینے سے باہر بھیجنا اپنے آپ کو موت کا شکار بنانا نہیں ہے۔ یہ صحابہ میں ہلچل ہو رہی ہے۔ حکم تو ہوا خلیفہ کا، اس لیے لشکر تو روانہ ہو گیا مقام جرف پر، لیکن حضرت اسامہ کی طبیعت کو اطمینان نہیں۔ حضرت اسامہ حضرت عمر سے آ کر درخواست کرتے۔ عمر کون؟ حضرت عمر، اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو بھی اسامہ کے لشکر میں محض ایک فوجی کی طرح متعین کیا تھا اور حضرت اسامہ کو امیر مقرر کیا۔ اسامہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر، ان حالات میں مجھے اگر کسی چیز کی فکر ہے تو وہ حرم رسول کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، آپ کی آل ہے، اولاد ہیں اور صحابہ ہیں، ان کی فکر ہمیں لاحق ہیں۔ اگر یہ لشکر چلا گیا، باہر سے فوجیں آ گئی تو کیا حال ہوگا؟ آپ جا کر حضرت سے کہیے کہ اس لشکر کو روک دیں۔ انصار نے کہا کہ آپ اگر جا ہی رہیں تو ہماری بھی ایک درخواست ہے کہ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر سے یہ کہہ دیجئے جا کر کہ امیر کم از کم کسی اور کو منتخب کر دے۔ اس سیناریو میں، ان حالات میں اور اس پس منظر میں یہ امت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کی فوج باہر جا کر شکست کا سامنا کرے۔ آپ جا کے درخواست کریں امیر تبدیل کر دیا جائے۔ ابو بکر آئے اور وہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت ابو بکر بہت غضبناک ہوئے، حضرت عمر کی داڑھی پکڑی اور کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں تو بڑا سرما بنا پھرتا تھا، اسلام میں آ کر تیری طاقت کو کیا دیمک کھا گئی؟ اللہ کی قسم، اگر ابو بکر کو یہ محسوس ہو کہ پورا مدینہ خالی ہو جائے گا اور ابو بکر تنہا مدینے میں رہے گا اور بھیڑیے آ کر اس کے جسم کو نوچ کھائیں گے، تب بھی ابو بکر اسامہ کے لشکر کو روکے گا نہیں۔ جس بات کا حکم اللہ کے رسول نے دیا، ابو بکر کی یہ مجال کہ اس بات کے خلاف کام کرے، اور کہا عمر تیری مجال کیسی ہوئی یہ بات کہنے کی کہ اسامہ کو لشکر کی امارت سے ہٹا دے؟ اللہ کے رسول نے اس کو امیر بنایا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو امارت سے ہٹا کر کسی اور کو امیر بناؤں؟ کیا استقامت تھی! محض 4 دن پہلے تک ابو بکر کے مزاج کو آپ کھنگالیے تاریخ کے اوراق میں، سیرت کے اوراق میں،
تو آپ کو لگے گا کہ بات بات پر رونے والا شخص، آپ کو لگے گا کہ فروتنی کی اعلیٰ ترین مثال شخص، لیکن 4 دن کے بعد آپ کو لگے گا کہ بہادری کی، شجاعت کی، پامردی کی، جوانمردی کی، استقلال کی اس سے زیادہ بہترین مثال شاید اس وقت کے معاشرے میں ان کے علاوہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملی۔ یکسر مزاج کی تبدیلی ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد کہا جاؤ لشکر میں، حضرت عمر کو واپس کر دیا، جاؤ لشکر۔ حضرت عمر گئے تو سب آ گئے، کیا ہوا کیا ہوا بتائیے، آپ گئے تھے خلیفہ کے پاس، کیا ہوا؟ تو حضرت عمر نے کہا تم سب کو تمہاری مائیں روئیں، یعنی ہمارے الفاظ میں تمہارا ستیاناس ہو، تمہاری وجہ سے جا کر میں نے ایک ایسی بات کہی کہ جس کی وجہ سے خلیفہ رسول مجھ پر ناراض ہو گئے، اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، جاؤ تیاری کرو اپنے لشکر میں نکلنے۔ یہ کہا، یہ ہو رہا ادھر حضرت ابو بکر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لے کر لشکر کو روانہ کرنے کے لیے مقام جرف تک آ گئے۔ اب جب لشکر روانہ ہو رہا ہے تو اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے لشکر کو جمع کر کے، فوج کو جمع کر کے چند نصیحتیں کی۔ اور چل کیسے رہے؟ حضرت اسامہ اپنی سواری پر سوار ہے، حضرت ابو بکر چل رہے ہیں اور ان کے گھوڑی کی کیا کہتے ہیں اس کو، زین، جو کستے زینی کہتے ہیں، زین کہتے ہیں، نکیل، ہاں ان کے اونٹ کی یا اونٹنی کی یا جو بھی تھی سواری، اس کی نکیل حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھوں میں، پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پیدل چلے اور ہم سواری پر سوار ہو؟ خدا را آپ سوار ہو جائیے۔ ابو بکر کہتے ہیں نا، آپ سوار رہیں گے، میں پیدل چلوں گا، اس لیے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جو غازی غزوے کے لیے نکلتا ہے، جہاد کے لیے نکلتا ہے، تو فرمایا ابو بکر صدیق نے، اللہ اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھتا ہے اور میں اس اجر سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ اور اس کے بعد لشکر کو جمع کر کے نصیحتیں کی، کہا کہ دیکھو آپ لوگ جا رہے ہو، وعدہ خلافی نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، راستے سے جاتے ہوئے کسی کے جانور مل جائے، بیل، بکری، اونٹ، تو صرف سوائے کھانے کے اجازت لے کر کسی کو ہلاک مت کرنا، سایہ دار درخت اگر راستے میں نظر آئے تو اس راستے کو مت کاٹنا، اور ہاں تم جا رہے ہو راستے میں کچھ لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنے سر کا درمیانی حصہ تو منڈا دیا ہوگا اور اطراف سے چوٹیاں بنا کر لٹکا رہے ہوں گے، ایسے خبیث نظر آئے تو ان کو صاف کر دینا۔ اور راستے میں تم جاؤ گے، کچھ لوگ تمہیں کھانے کے لیے لے کر آئیں گے تو کھا لینا، ان کی دعوت کو قبول کرنا، وہ لوگ محبت سے لائیں گے، لیکن یاد رہے جو کچھ بھی دیا جائے بسم اللہ کہہ کر کھانا۔ اور ہاں اگر جا رہے ہو راستے میں کسی غیروں کی عبادت گاہ نظر آئے، کوئی گرجا نظر آئے، کیونکہ روم کی طرف جا رہے ہیں، نصارہ ہے، کرسچنس ہے، وہاں جا رہے ہو، راستے میں گرجے نظر آئیں گے، چرچز نظر آئے گی، تو وہاں پر آپ دیکھو گے کہ کچھ لوگ اپنی اپنی چرچ میں اپنی عبادت میں مشغول ہیں، تو انہیں قتل نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام کی جنگی اصول و ضوابط جو ہیں، اس کے جنگ کے پڑھنے کی ضرورت۔ اسلام کے خلاف جو فنڈامنٹلزم کا اور جو دوسرے شدت پسندی کا اور پتہ نہیں کیسے کیسے الزامات لگائے جاتے ہیں، الزام لگانے والے ان کا انٹینشن کیا ہے، ان کی منشا کیا ہے وہ جانے، لیکن سب سے بڑے مجرم ہم ہیں۔ ہم ان کو بات کنوے تو کیا کرتے، خود ہم ہی باخبر نہیں ہیں۔ بات کیا کنوے کریں گے، خود ہی باخبر نہیں، ان ساری چیزوں سے، اپنی تاریخ سے بھی واقف نہیں ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ خود ہی پتہ نہیں۔ یہ نصیحتیں کی قافلے کو۔ اس کے بعد حضرت اسامہ کو بھی چند نصیحتیں کی، اور حضرت اسامہ سے فرمایا کہ دیکھو
جن طریقوں پر چلنے کا تمہیں اس سفر کے دوران، یعنی جو راستے اختیار کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، انہی راستوں پر سے چلنا، اور جن قبائل سے پہلے جا کر جنگ کرنی ہے، اللہ کے رسول نے جن قبائل کا نام لیا تھا، قبیلے قزاعہ اور آبل، پہلے انہی سے جنگ کرنا، اور اس کے بعد کوئی مرحلہ زندگی کا تمہارے پورے سفر کے دوران ایسا نہیں رہنا جس میں تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹنا۔ خلیفہ بن گئے ہیں۔ پورا عالم اسلام اس وقت کا جو بھی اپنی محدود وسعت کے ساتھ تھا، اس کے آپ خلیفہ ہیں، لیکن زبان پر ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہمارے اسلاف تھے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہمارے اکابرین ہیں۔ میرے حال یہ نصیحتیں کی، وہ قافلہ گیا، 40 دن تک چلتا رہا، اس کے بعد واپس آیا تو بہت سارا مال غنیمت بھی لے کر آیا، فتوحات بھی لے کر آئی، اور اس غزوے کے جو اثرات ہوئے میں گزشتہ جمعے میں بتا چکا ہوں کہ جب یہ غزوے کے لیے لوگ نکلے تو ہرقل کو جب خبر پہنچی، ایک ساتھ 2 خبریں پہنچی، اس لشکر کی، اس کے ملک پر حملہ کرنے کی، اور اللہ کے رسول کی وفات کی، دونوں خبریں اس کو ایک ساتھ پہنچی، تو اس نے کہا کہ یہ کیسی قوم ہے، ان کا سربراہ فوت ہو گیا اور یہ ہمارے ملکوں کے اوپر حملہ کرنے آئے ہیں، اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ پیر کے نیچے کی جو زمین ہے یہ اب نہیں بچ سکتی۔ اور وہ قبائل جو نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے، ان کی طرف سے یہ باتیں آنے لگی ہیں کہ اتنی بڑی فوج ایسے ہو کے عالم میں بھیجی ہے تو یقیناً یہاں اس سے کئی گنا زیادہ مدینے میں فوجیں ہوگی، تبھی تو بھیجے ہیں، اس لیے خاموشی میں ہی عافیت ہے۔ بہت معنی خیز نتائج اس کے حاصل ہوئے۔ بہرحال یہ اب تک پوری باتیں کچھ اس میں سے آ گئی تھی، کچھ نئی باتیں ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ لشکر اسامہ کی روانگی سے کیا نتائج ہم کو ملتے ہیں اور کیا اسباق ملتے ہیں۔ دیکھیے، پہلا سبق لشکر اسامہ سے جو ہمیں ملتا ہے وہ غور کرنے کا کہ حالات کبھی بھی یکساں نہیں رہتے۔ حالات کبھی بھی، آج اگر عروج پر ہے کوئی تو ایک دن آئے گا کہ اس کو زوال کا سامنا کرنا ہوگا۔ آج اگر کوئی زوال پذیر ہے تو ایک نہ ایک دن اس کو عروج کا بھی منہ دیکھنا نصیب ہوگا۔ اور یقین مانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانس تک مدینے کی کیفیت کیا تھی؟ اسلام اور مسلمان ہر لمحہ ترقی اور عروج کے منازل طے کر رہے تھے۔ مدینے میں ریاست ہے، دارالخلافہ ہے، دارالسلطنت ہے، اللہ کے رسول وہیں پر فروکش ہیں، صحابہ وہیں پر براجمان ہیں، وفود خود سے آ رہے ہیں اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ حالات دیکھیے کیا ہے، آپ مدینے ہی میں ہیں، صحابہ مدینے میں ہیں، اطراف کے لوگ، اطراف کے ٹرائبز اور قبیلے صرف سن کر وفود کی شکل میں آ رہے ہیں۔ اور کتنے وفود آئے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 9 ہجری میں، 9 ہجری میں اتنے وفود آئے ہیں اطراف کے کہ سیرت کی کتابوں میں 9 ہجری کو عام الوفود کہا گیا ہے۔ عام الوفود کہ وفود کا سال، صرف اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً آنے والے وفود ہی کو ہینڈل کرتے رہے۔ ایسے جوق در جوق لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ چکی، فتح اور کامرانی نصیب ہو چکی، اور لوگوں کو آپ دیکھو کہ جوق در جوق اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، فتح کی، کامرانی کی، سرخ روئی کی بشارت اللہ دے رہا ہے، لوگ وفود کی شکلوں میں آ رہے ہیں۔ ان حالات، یہ حالات، اور جیسے ہی آپ کی رحلت ہوئی حالات نے پلٹا کھا لیا، حالات نے پلٹا کھا لیا۔ ارتداد کی لہریں ایسی کہ تھمائے نہیں تھم رہی تھی، زکوٰۃ کا انکار ہو رہا ہے،
میں نے کہا کہ اطراف کے لوگ نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، اور یہ خالی لفاظی نہیں ہے، اطراف کی حکومتوں کی جو منصوبہ بندیاں تھیں، ان منصوبہ بندیوں کو بھی سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ خالی بس لفاظی کی جا رہی ہے۔ ہاں، آپ کی وفات سے پہلے امت کا یہ حال کہ لوگ اطراف سے جوک در جوک آ رہے ہیں، ہر طرف اسلام کا غلغلہ بلند ہو رہا ہے، اور ہر طرف اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور ایک آپ کی حالت، آپ رحلت کیا فرما گئے کہ نقشہ ہی بدل گیا، حالات یکساں نہیں رہتے۔ تو اس سے سبق کیا ہے کہ دیکھو اللہ نے بھی فرمایا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ جو ایام ہیں، دن ہے، عروج ہے، زوال ہے، خوشحالی ہے، بدحالی ہے، قسم پرسی ہے اور سرسبزی ہے، یہ سب اللہ عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ کسی کے مقدر میں ہمیشہ کوئی چیز نہیں رہتی ہے۔ اگر رات تاریک ہے تو صبح روشن ضرور ہوگی، چاہے رات کتنی ہی لمبی ہو، لیکن اس کے بعد صبح کو نمودار ہونا ہی ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ اگر حالات ناگفتہ بھی چل رہے ہیں کوئی بات نہیں، اس کے بعد خوشحالی آئے گی۔ تاکید کے ساتھ کہا، ایک بار نہیں دو بار کہا، اور اس جملے سے پہلے تاکیدی الفاظ کا استعمال فرمایا اور کہا کہ ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد خوشحالی آئے گی۔ یہ اصول ہے اللہ کا، یہ اللہ کی سنت ہے کہ حالات یکساں نہیں رہتے۔ ان حالات میں اگر حالات ایسے آ جائے تو مسلمان کا کام کیا ہے؟ وہ ہے جو ابو بکر نے کر دکھایا۔ سبحان اللہ، کیا کر دکھایا سیدنا ابو بکر صدیق نے؟ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا، آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہمارا سمجھنا حق بجانب ہے کہ تمام صحابہ کی جماعت میں عمر سے زیادہ غیور اور عمر سے زیادہ دین پر استقامت والا ان کے ہم پلہ بہت ہوں گے، لیکن اتنا شجی کوئی نہیں تھا، بہادر کوئی نہیں تھا۔ لیکن ان حالات میں عمر بھی بکھر چکے تھے۔ سب سے پہلے انتشار کا اظہار مزاج کا، دل کی بے چینی کا اور طبیعت کی بے چینی کا اظہار سب سے پہلے تو حضرت ابو بکر نے کیا۔ تلوار لے کر آگے کہ جو کہے گا کہ محمد دنیا سے رخصت ہوئے اس کی گردن اڑا دوں۔ لیکن ان دیگرگو حالات میں مومن کا شیوا کیا ہونا ہے، ابو بکر صدیق نے اپنے اعمال سے بتایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ جم جاؤ جیسے تم کو ہم نے حکم دیا ہے، حالات کیسے بھی ہو ان حالات میں جم کر دکھاؤ، اور وہ لوگ بھی جو تمہارے ساتھ جنہوں نے توبہ کی اور اسلام قبول کیا ان کا بھی شیوا یہ ہے کہ حالات کیسے ہی ہو جم جانا ہے۔ چلے مان لے، سپوز فرض کر لیجئے آپ کہ باہر کی دشمنیں نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتی، ارتداد کی لہر پیدا نہیں ہوتی، لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کرتے، کیا یہی ایک صدمہ کچھ کم تھا کہ اس دنیا سے اللہ کے رسول پردہ فرما گئے تھے؟ کیا یہ صدمہ کم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے؟ لیکن ان حالات میں دوسرے دن ابو بکر، تیسرے دن ابو بکر اعلان فرماتے ہیں کہ لشکر اسامہ کی روانگی کا اعلان کیا جائے۔ تو مسلمان کا کام یہ ہے، حالات جتنے سنگین ہو، مسائل جیسے ہو، سیرت ابو بکر صدیق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان جن حالات سے بھارت میں دو چار ہے، 2014 کے بعد سے اور اس سے پہلے سے بھی آپ دیکھ لیجئے کیا حالات ہیں، ایک کے بعد ایک مسائل، ایک کے بعد ایک مسائل ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو گھر واپسی کی پوری کوشش کی گئی، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک بھی گھر واپسی کے خواب ہی رہیں گے، کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے ان کے۔
NRC کا موضوع چھیڑا گیا کہ گھسپیٹی ہے، ان کے پاس اوراق نہیں ہے، پیپرز نہیں ہے، اور بتاؤ ثبوت 70 سال پہلے کا اور کتنے سال پہلے کا، اور وہ کمپلیٹ ہو تو یہاں رہ سکتے ہیں، اوروں کو یہاں لایا جائے گا، آپ کو نہیں بھیجا جائے گا۔ کیا کیا مسائل ہیں، آپ کے آئلی مسائل، پرسنل لاز میں مداخلت کی گئی، ہو رہی ہے۔ کیسی کیسی مداخلتیں ہوئی ہیں، طلاق کا مسئلہ لے لیجئے، خلا کا مسئلہ لے لیجئے، حجاب کا مسئلہ لے لیجئے، یکساں سول کوڈ کا مسئلہ لے لیجئے، بابری مسجد کا مسئلہ لے لیجئے، ابھی کچھ اور مساجد کے مسائل اٹھائے جا رہے ہیں۔ یقین مانیے کہ یہ سب حباب ہے، حباب ہے، بلبلے ہے، بلبلے، اور انشاءاللہ یہ پھٹ کر رہے گا، اور وہ دن دور نہیں کہ اس ملک میں پھر زماں میں اقتدار تو نہیں کہوں گا، قیادت انشاءاللہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ضرور آئے گی، دن دور نہیں ہے، مگر مسلمانوں کو وہ طریقہ تو اپنانا ہوگا نا۔ ہاں، ہم واویلا کرتے، ہم ہنگامے کرتے، ٹھوس کام نہیں کرتے، جدھر کوئی ایک چلا وہ بھیڑ بکری کی طرح بس ادھر چلنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر سے کوئی جذباتی آواز نکالتا ہے اس کے طرف بھاگ رہے ہیں، ادھر سے کوئی جو ہے تو جیب گرم کرتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں، کیسے کامیاب ہوں؟ تو بہرحال حالات ایسے سنگین آئیں گے۔ صدیق اکبر کی سیرت کو دیکھیے کہ کیسی جواں مردی کا، پامردی کا ثبوت دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، وہ حدیث مبارک آپ کے گوش گزار کروں اور بات کو ختم کروں، اور اگر پھر اللہ نے توفیق دی تو لشکر اسامہ کی روانگی سے جو دوسرے دروس اور عبر جو ملتے ہیں انشاءاللہ اس پر آئندہ جمعہ بات کریں گے۔ حدیث مبارک یہ ہیں، کتنی پیاری حدیث اور کتنی پیاری بات میرے اور آپ کے آقا نے فرمائی ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اور انداز بھی کتنا پیارا ہے اللہ کے رسول کا۔ فرمایا عجبا لامر المؤمن، مسلمان کا، مومن کا معاملہ بھی بڑا پیارا ہے، ان امرہ کلہ خیر، مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو لیا ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ چیز صرف مسلمان کو حاصل ہے، کسی اور کو یہ کیفیت حاصل نہیں ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، اور وہ کیا ہے؟ کہا کہ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو شکر ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، اللہ اس پر اجر دے گا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے، فَصَبَرَ، تو صبر کرتا ہے، اور اگر صبر کرتا ہے اللہ اس پر بھی اجر دے گا، تو یہ چیز بھی اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ تو یہ مومن کا معاملہ ہے۔ بہرحال ان حالات میں، جن حالات سے ہم جوجھ رہے ہیں، ہمیں صدیق نبوی کے زندگی کے اس اسوے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اسی لشکر اسامہ کی روانگی سے ملنے والے دوسرے کچھ دروس و عبر کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔